اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک مسئلہ جو کہ عموماً پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ عورت مرد سے آگے نہ ہو۔ ایت اللہ العظمہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عورت مرد سے آگے نہ ہو۔ مختلف حالات میں اس بارے میں جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد ایک ہی جگہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو عورت کو مرد کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ فاصلہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ عورت کا سجدہ کرنے کا مقام مرد کے دونوں گھٹنے کے برابر ہو۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر عورت مرد کے برابر یا اس سے آگے کھڑی ہو اور دونوں یعنی ایک ہی وقت میں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں تو ان دونوں کی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہیں تو دونوں کی نماز گویا کہ باطل ہے۔ اگر عورت اور مرد برابر کھڑے ہوں یا عورت مرد کے آگے ہو اور ایک شخص دوسرے سے پہلے نماز شروع کر دے تو جو شخص بعد میں شروع کرے اس کی نماز باطل ہوگی۔ عورت آگے ہو یا مرد پیچھے یا مرد آگے ہو اور عورت پیچھے، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ دونوں کے درمیان فاصلہ یا پردہ ہو۔ فاصلہ ہو یا پردہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر دونوں کی نماز درست ہے۔ یہ حکم تمام قسم کی نمازوں اور تمام جگہوں پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو یا حرم۔ البتہ مکہ مکرمہ میں جو رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس حالت میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر عورت آگے بھی ہو، مرد پیچھے ہو تو اس میں فاصلے کی رعایت جو ہے اور لحاظ جو ہے اس میں نہیں کہا گیا کہ وہ رعایت کرے یا لحاظ رکھے۔ عورت آگے بھی کھڑی ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر اضطراری حالت میں ایسی کیفیات ہیں کہ اضطرار ہے تو مرد اور عورت کا ایک یعنی چھوٹی جگہ پر ہوں اور نماز کا وقت کم ہو تو دونوں کی نماز صحیح ہے، یعنی چاہے عورت آگے بھی کھڑی ہو تو پھر صحیح ہے کیونکہ اضطراری حالت ہے۔ لیکن اگر وقت کافی ہے، زیادہ ہے، تو بہتر ہے کہ عورت نماز کو دیر سے پڑھے، مرد پہلے پڑھ لے اور عورت دیر سے پڑھے، یعنی عورت آگے کھڑی ہے، مرد پیچھے ہے، تو اگر وقت زیادہ ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نماز جو ہے وہ دیر سے پڑھے، مرد پہلے پڑھ لے، ایک ہی وقت میں نہ پڑھیں۔ تو یہ حکم جو ہے بالغ افراد اور محرم جیسے میاں بیوی بھائی بہن کے درمیان بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں بہن ہو تو وہ آگے پڑھ سکتی ہیں، محرم آگے پڑھ سکتی ہیں، نہیں، محرم اور نامحرم کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے، پابندی نہ کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی، چاہے وہ کسی اور وجہ سے بھی باطل ہو۔ تو ان اصولوں کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اگر کسی شخص کو بعد میں پتہ چلے کہ اس کے آگے یا برابر میں کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی نماز اس صورت میں صحیح ہے جب پچھلی باتیں جو ہیں جو ہم نے عرض کیا ہے کہ پہلے یا جو پہلے شروع کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی، اور جو بعد میں شروع کرے گا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں یہ کیفیت ہے۔ اچھا، اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی پردہ ہو یا کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو ایک دوسرے کو دیکھنے سے روک دیتی ہے تو ان دونوں کی نماز صحیح ہوگی، چاہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ یعنی ایک پردہ ہے، پردے میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پردہ لگا ہوا ہے تو دونوں کی نماز صحیح ہے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں یعنی برابر میں۔ تو یہ جو نکات جو ہیں مجموعی طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت مرد اور عورت کے درمیان فاصلے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ اصول مختلف حالات میں جیسے اضطرار، جماعت اور نماز کے مختلف مقامات پر لاگو ہوتے ہیں۔ البتہ یہ رہبر معظم حضرت ایت العظمہ سید علی خامنئی کے مطابق بنا بر احتیاط واجب، یہ مسئلہ غور طلب ہے
بنا بر احتیاط واجب عورت اور مرد کے درمیان نماز کے دوران کم از کم ایک وجب یعنی ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس صورت میں اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں یا عورت مرد سے آگے کھڑی ہو تو دونوں کی نماز صحیح ہے۔ یعنی اگر عورت ایک بالش کا فاصلہ ہے رہبر معظم کے مطابق وہ آگے کھڑی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی مرد کے برابر نہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔